حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. میرے سنی جنتی بھائیوں، محمد رسول پر جلوہ فروز علماء ذوی الاحترام رہبران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی نصیحت آمیز تقریر آپ حضرت نے سعودی صاحب سے سماعت کی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ہمارے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر نبی کے لیے اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے ٹائم کی قربانی دے رہے ہیں، اپنا کام کاج چھوڑا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ذکر نبی ہی سب کچھ. ہمارے دلوں میں روشنی، ایمان میں جلا ذکر نبی سے ہی پیدا ہوتا ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس مقدس محفل کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ذکر نبی ہوتا ہے، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث پر تبصرہ ہوتا ہے، وہ جگہ کوئی میدان نہیں ہوتا، وہ کوئی کھیت کھلیان نہیں ہوتا، بلکہ اتنی دیر کے لیے وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوا کرتی ہے. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت جنت کی کیاری میں موجود ہیں. بظاہر یہ کسی کی زمین ہوگی، لیکن اس وقت یہ جنت کی کیاری بنا دی گئی ہے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جن کا نام لینے سے، جن کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر برسنے لگتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک یہ ذکر اس دنیا میں باقی رہے گا تبھی تک یہ دنیا باقی رہے گی. یہ بھی سمجھ لیں آپ. جب تک یہ ذکر دنیا میں باقی رہے گا جبھی تک یہ دنیا باقی رہے گی. اور جس دن یہ ذکر اٹھ گیا لوگوں کو قلب اس سے کہنا چاہیے گندے ہونے لگے، نفرت کرنے لگیں گے. جب اس ذکر سے سمجھ لیجئے کہ اسی دن کا نام قیامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عثمان بھائی کو قبر میں ہر طرح کا آرام، چین، سکون، جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبو، جنت کا لباس عطا فرمائے. وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ سے کی جا سکے. ہمارے علماء کرام موجود ہیں، آپ پیاری پیاری باتیں، نصیحت آمیز گفتگو ان سے سنیں گے. درود شریف پڑھ لیں، 2-3 شعر پیش کروں تو محبت سے کہہ لیں تو آپ کے سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ تعالی وسلم. اس ذکر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے بہت پہلے کسی شاعر نے کہا کہ نعت بہت پہلے مشہور ہوئی ہے لیکن اب بہت کم سنی جاتی ہے. وہ سن لیجئے، محبت سے کہہ لیں سب لوگ بات کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو پیدا یا نہیں کرتے. ہمارے اور آپ کی زندگی کی جو اصل ہے وہ ذکر نبی ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خیر ہے، تسبیحات ہے، کلمہ درود ہے. اور جس دل میں یہ چیز نہیں ہے وہ حقیقت میں چلتا پھرتا وہ زندہ دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے. قرآن نے اس چیز کو بھی ایک جگہ کہا ہے. اب تبصرے کا وقت نہیں ہے، محبت سے کہہ لیں تو آپ کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو میلا یا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو میلا یا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پا
یاد نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یاد نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پا یاد نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یاد نہیں کرتے. اور غم میں بھی ذکر نبی کرنا، مصیبت میں بھی یاد خدا سے غافل نہ ہونا، یہ نبی محترم اور نبی کے گھر والوں کا دیا ہوا پیغام ہے کہ آرام میں تو ہم کبھی کبھی اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہو، ہم پریشانیوں کے عالم میں ہوں، چاروں طرف سے دشمن ہمارے خون کے پیاسے ہوں، ایسے وقت میں اللہ کو یاد کرنا، سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا دیا ہوا پیغام ہے جو کربلا کی دھرتی پر انہوں نے پیش کیا ہے. محبت سے کہہ لیں تو آپ کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجا یاد نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجا یاد نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یاد نہیں کرتے. اور ارے وہ نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے وہ نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار یاد نہیں کرتے. اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جا یاد نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جا یاد نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلا یاد نہیں کرتے، حقیقت میں ولد سے زندگی پا یاد نہیں کرتے. محترم حضرات،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 40ویں کا پروگرام ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے اور آپ کا بھی 40واں ہوگا. یہی تو ایک حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے اللہ اکبر کہ کتنا بڑا سورما ہو، بہادر ہو، پہلوان ہو، گنڈا ہو، شرابی ہو، جواری ہو، ایم ایل اے ہو، منتری ہو، کوئی بھی ہو، منتری ہو، سنتری ہو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سب کہنا چاہیے. پورے طور پر آمنا صدقنا کرتے ہیں، سب یقین کرتے ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں، جب ہمیں یقین کامل ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے، تو جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاریاں ہوتی ہیں. تقریریں تو برابر ہو ہی رہی ہیں، تقریروں میں کوئی کمی نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عمل کہاں ہو پا رہا ہے. میں نے عوام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب مولویوں کی زبان میں اثر نہیں رہا ہے نا، یعنی سارا قصور جو ہے اب مولویوں ہی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آج جو دین بچا ہوا ہے، آج جو یہ دین میں لذت باقی ہے اور یہ سردوں کا جو ذوق باقی ہے، یہ انہی علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. ورنہ یہ اگر نہ ہو، یہ اگر بار بار آپ کو نہ جھجھوڑیں، آپ کے قلب کو آواز نہ دیں اللہ اکبر، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ در میدان لوگ برائیاں کرتے ہوں گے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں نہ دکھائے کہ در میدان برائیاں کرتے ہوں گے، ہزاروں لوگ گزرتے ہوں گے، کوئی اسے یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ تم کو اگر برائی کرنا تھی تو آڑ میں چلے ہوتے، پیڑ پودے بھی ہیں، دیواریں بھی ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار تو عالم سے سنت نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں جو اتنی بات کہہ دے گا منع نہ کر سکے. جیسے کہ ہم اور آپ کہتے ہیں یار اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، جو کرنا ہے اسے کرنا ہے، تو یہی چیز تو گمراہی پھیلا رہی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو زبان سے اگر منع کر سکتے ہو تو کرو، تلوار سے اگر منع کر سکتے ہو تو کرو، طاقت سے منع کر سکتے ہو تو کرو. جس طرح بھی تم اسے منع کر سکتے ہو، تمہارا بس چلتا ہے تو اسے منع کرو. اور نہیں تمہارے اندر طاقت ہے تو کم سے کم اسے دل سے برا جانو. اسے یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، آخری. اللہ اکبر. کہ یہ سب سے زیادہ آخری درجہ ہے کہ کم سے کم اسے دل سے برا جانو. اور آج دل سے لوگ برا کیا جانیں گے کہ برابر ایسے لوگوں کی دعوت ہو، برابر ان کو اونچا بستر دیا جاتا ہے، اونچا مکان دیا جاتا ہے. تو اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پھر ہم قبر میں جا کر کے کتنا شرمندہ ہوں گے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالانکہ سنیوں کا جو مقام ہے، جو منزل ہے، وہ حقیقت یہی ہے کہ بہت مقدس. ہم اور آپ گھبراتے ہیں موت سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، پریشانی کی چیز نہیں ہے. ارے موت تو مصیبت کافروں کے لیے، موت تو بلا گستاخ رسول کے لیے ہے، موت تو آفت نافرمان کے لیے ہے. جس نے اللہ اس کے رسول پر ہمیشہ جانیں قربان کیا ہو، مال قربان کیا ہو، وقت قربان کیا ہو، نیندیں قربان کیا ہو، اس کے لیے قبر کیا مصیبت ہے؟ اس کے لیے تو قبر ایک تحفہ ہے کہ نعمت ہے. موت ایک انعام کا پیغام لے کر کے آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ وہاں دیدار مصطفیٰ اعلیٰ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے. میرے آقا جب اگر ہوں گے تو نائن کا تاجدار قبر میں تشریف لائے گا، حبیب پروردگار قبر میں تشریف لائیں گے، دونوں جہان کے دولہا قبر میں تشریف لائیں گے. ارے مرد مومن تو یہی کہتا ہے کہ ہم سے
قرب مصطفیٰ دے دیا جائے، نبی کا تیار دے دیا جائے، نبی کا دیدار ہونے کرا دیا جائے، تو نبی کے دیدار کے لیے آپ کا مسلمان تو اپنے گردنیں کرانے کے لیے آج بھی تیار ہو جائے گا۔ تو ایسی مقدس صورت جب قبر میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بے قرار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو جھوم جھوم کر یہی پڑھیں گے جو اعلیٰ سرکار نے پیغام دیا ہے کہ قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور سے، قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور سے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور ایک شعر اخیر میں اور سنیں جو ان خبیثوں کے لیے ہے، جن کے لیے قبر مصیبت ہے، جن کے لیے موت ایک بلا ہے، جن کے لیے قبر ایک آفت ہے، مصیبت ہے، اور ان کے لیے جہنم ہے۔ اعلیٰ سرکار نے ان کی خبر لی ہے اور فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وابی دور ہو۔ ارے ہم تو جب تک زندہ ہیں اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر تن من دھن کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم کی بارش فرمائے اور ہمیں اور آپ کو علماء کرام کی تقریر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ سنتے سنتے تو ہمیں برسوں ہو گئے ہیں، لیکن اے کاش ہمارے سنی بھائیوں کے دلوں میں عمل کا بھی جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان وغیرہ بات تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فلیستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں۔